وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں، بالمؤمنین مؤمنوں سے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی. نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. نبی کا حق مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے. یعنی اگر ایک انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا احترام اور اس کے بالمقابل انسان کی جان کا معاملہ ہو تو انسان کے لیے جان پیچھے ہونی چاہیے اور نبی کے عزت، نبی کا احترام، نبی کا حق مقدم ہونا چاہیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی. نبی کا حق مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بہت زیادہ احسانات. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری ہدایت کا باعث بنایا ہے اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ کے حکم سے امت پر آپ کی بہت زیادہ شفقت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. اب آپ کے جو امت پر احسانات ہیں، جو آپ نے امت کو دین پہنچایا ہے اللہ کے حکم سے، یہ سارا اللہ کے فضل و کرم سے ہے. اللہ نے آپ کو واسطہ بنایا اپنی زندگی میں، تو آپ نے جو دین پہنچایا آگے امت پر اور جاہلیت سے لوگ ایمان لائے، ایمان کی طرف پلٹے اور آج بھی اس کی برکتیں جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گی. تو نبی کا حق مومنوں پر بہت زیادہ ہے. نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اسے اس کے والد سے، اس کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے. کسی شخص کے نزدیک جب تک میں تمام لوگوں سے، اس کے بچوں سے، اس کے والد سے میرا حق اس کے نزدیک زیادہ فائق نہ ہو، میں اس کے نزدیک زیادہ اہم نہ ہوں، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان دعوے سے ایمان پورا نہیں ہوتا. ایمان تو عمل کا نام ہے. عمل سے پتہ لگتا ہے کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے، ورنہ ایمان کے دعوے تو بہت کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے،
وما هم بمؤمنین، حالانکہ مومن نہیں ہیں وہ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے آپ پر، وہ عملاً ایمان نہیں رکھتے۔ دعویٰ ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل ہے، نہ آپ کی سنتوں پر عمل ہے، نہ آپ کی طور طریقے پر عمل ہے، نہ آپ کی شکل و صورت، نہ آپ کا لباس وہ پسند ہے۔ آپ سے زیادہ جو ہے وہ غیروں کو فوقیت دی جاتی ہے، آپ سے زیادہ اپنی خواہش نفس کو فوقیت دی جاتی ہے، اور دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبوب ہیں، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور عشق ہے، اور اس قسم کے جو ہیں وہ دعوے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ایمان جو ہے یہ عمل سے پتہ لگتا ہے کون شخص کتنا مومن ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت بھی کریں گے اور اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے۔ تو محبت کا دعویٰ، تعلق کا دعویٰ، ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ عملاً اس کو دکھانا بھی ہوگا۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو وہ مانتا نہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے علماء کے پیچھے لگ جاتا ہے، لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، اور پڑھنے کے بعد اپنے اختلافات میں حاکم کس کو بنا رہا ہے؟ کسی اور کو۔ کبھی خواہش نفس پہ عمل ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ انسانوں میں سے، امت میں سے کسی کو، کسی عالم کو، کسی بزرگ کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امت میں کوئی افضل نہیں ہے، بہت افضل لوگ ہیں، بہت اللہ والے لوگ ہیں، لیکن اللہ والے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نبی بنا لیں، ہم ان کو اختلافات میں فیصل بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک، سورہ نساء آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم یعنی اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے فرماتے ہیں لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، صرف آپ سے فیصلہ نہیں کروانا، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی نہ پائیں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اگر ایک شخص اختلاف کے اندر اختلاف پڑ گیا، فلاں مسئلہ کیسا ہے، اس کی کوئی اور رائے تھی، اس کو حدیث پیش کی، اس نے حدیث مان لی، حدیث کا رد نہ کر سکا، انکار نہ کر سکا، حدیث صحیح ہے، اس کو اپنا موقف چھوڑنا پڑا، ظاہراً اس نے حدیث مان لی، لیکن دل کے اندر ایک تنگی ہے، ایک انقباض ہے کہ مجھے اپنی رائے چھوڑنی پڑی ہے، میری دوسروں کے سامنے ہیٹھی ہوئی ہے، میں تو مناظرہ ہار گیا ہوں، میری شکست ہو گئی ہے، دل کے اندر تنگی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ بھی مومن نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے ایک تو اختلافات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا ہوگا، اور دوسرا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ نے فیصلہ فرمایا اس فیصلے میں تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آگے، تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے حضرت زبیر، اور ایک کوئی اور شخص تھا، ان میں اختلاف ہو گیا، پانی کا اختلاف تھا کہ جی یہ پانی میری کھیتی سے ہو کر آگے جائے گا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے حضرت زبیر جو آپ کے کزن تھے، آپ نے فرمایا پہلے پانی حضرت زبیر استعمال کر لیں، بعد میں تم استعمال کر لو، دونوں پانی کو استعمال کریں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ کا کزن ہے، اس لیے آپ جو ہیں وہ آپ نے کہا ہے کہ یہ پہلے استعمال کر لیں۔ اگر دل میں اس طرح کی تنگی محسوس ہو، چاہے بندے کو ظاہراً ماننا پڑے، بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں بندہ ظاہراً اس کو ماننا پڑتا ہے لیکن دل میں تنگی ہوتی ہے، دل میں تنگی ہو پھر بھی ایمان نہیں ہوتا، پھر بھی ایمان، اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں ایمان نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ نے فیصلہ فرمایا ان کے دل میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، ویسلموا تسلیما، ان کو دل سے مان لینا چاہیے۔
جو دل سے جب تک نہ مانے اس وقت تک ایمان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دل سے ماننا تو دور کی بات، کئی لوگ تو ظاہراً بھی نہیں مانتے، ظاہراً حدیث کو چھوڑ کر، صحیح حدیث کو چھوڑ کر اپنی علماء کے رائے پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کو بتایا جائے کہ فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز ہو سکتی ہے، نفل نماز نہیں ہو سکتی، سنتیں نہیں ہو سکتی، لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے سوائے فرض کے۔ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم ہو جائے، جب اقامت کہہ دی جائے نماز کی، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اب فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی، لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ جی ہمارے مسلک میں اسی طرح ہی ہے، ہمیں ہمارے مولوی صاحب نے اسی طرح بتایا ہے۔ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا جا رہا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی، نبی کے حق مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کوئی فیصلہ کر دے، ایک مومن مرد ہو یا عورت، اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو چھوڑ دے۔ اگر وہ اس فیصلے کو مومن ہوگا تو چھوڑے گا نہیں، اگر چھوڑے گا تو پھر اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کے یہ لائق نہیں کہ اگر اللہ یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں پھر ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہے۔ اللہ کا حکم آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، پھر مومن کے پاس اختیار نہیں رہتا۔ اب ہمارے سامنے اللہ کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ہمارے دین کے بارے میں، تو ہم میں سے بہت سے لوگ، اللہ معاف کرے، وہ ان احکامات کو نہیں مان رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حکم دیا کہ اپنے شکل و صورت کو، ظاہری شخصیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بناؤ، داڑھی کو بڑا کرو، داڑھی کو لمبا کرو، داڑھی کو معاف کرو، مونچھوں کو کٹواؤ، اور آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، نصارہ کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ لیکن ہم میں سے کئی لوگ ہیں کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اور دعویٰ ہے کہ جی ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ہم میں سے کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ پکے پکے مومن ہیں۔ کئی لوگ ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات پر عمل نہیں کرتے، پکے مومن ہیں۔ تو نبی کا حق مومنوں کے نزدیک نبی زیادہ حقدار ہے مومنوں سے، ان کی جان سے بھی زیادہ۔ ہم تو لوگ آج دعوے بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمارا عمل دعووں کے مطابق نہیں ہے۔ صحابہ کرام دعوے نہیں کرتے تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک دفعہ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، محبت سے، پیار سے آپ نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تو جب حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت دیکھی اور یہ دیکھا کہ آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ان کے اندر بھی محبت نے جوش مارا، تو عرض کرنے لگے، فقال له عمر نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لأنت احب الی من کل شیء، کھرے تھے وہ، دعوے نہیں کرتے تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ بیان کرتے تھے، البتہ آپ زیادہ محبوب ہیں مجھے ہر شے سے، آپ مجھے سب سے پیارے ہیں، الا من نفسی، سوائے میری جان کے۔ جان کا مسئلہ ہو تو شاید مجھے جان زیادہ محبوب ہو، میری جان کے علاوہ آپ مجھے دنیا جہاں سے، میرے والد، میرے بچوں سے، دنیا جہاں کے لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہاں کوئی جان کا مسئلہ ہو تو شاید مجھے جان زیادہ محبوب ہو۔ سچے لوگ تھے، جو دل میں تھا وہ بات کی، محبت کا اظہار کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ، نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، حتیٰ کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں تمہیں تمہاری جان سے بھی۔ کیا مطلب؟ یعنی اے عمر، ایمان اس طرح مکمل نہیں ہے، یہ ناقص ایمان ہے۔ تم دنیا جہاں سے زیادہ مجھے محبوب کر لو، جب تک اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں کرو گے، تمہاری جان اور میرا حق آئے، میرا حق تمہاری جان سے زیادہ مقدم ہوگا۔ جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھو، اللہ کی قسم اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے۔ قسم کھا کر فرمایا۔
فقال له عمر، تو حضرت عمر عرض کرنے لگے فإنه الآن، پہلے پتہ نہیں تھا، اب جب پتہ لگ گیا صحابہ کرام تو فوراً عمل کرتے تھے اور جو کہتے تھے سچ کہتے تھے. فرمایا کہ اب واللہ اللہ کی قسم لأنت احب الی من نفسی، اب اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے. یہ ہے ایمان. اگر یہ تعلق ہے نبی سے امتی کا تو ایمان مکمل ہے، ورنہ پھر دعوے ہیں، اور یہ دعوے ایسے بہت سے لوگ کرتے ہیں. میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، اور آپ کا حق ہمیں بھی اپنی جان سے ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں. جو اپنے جان سے زیادہ حق محسوس کرتا ہے زبان سے بھی عمل سے بھی تو وہ مومن ہے، اور جو یہ چیز محسوس نہیں کرتا تو پھر ایمان میں کمی ہے. پھر انسان کو اپنا ایمان بہتر کرنے کی، اپنا عقیدہ بہتر کرنے کی، اپنا عمل بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے محبت تو نبی سے بھی زیادہ ہے نا، وہ تو سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امت میں سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کا معاملہ آئے گا، جہاں آپ کے حق کا معاملہ آئے گا، وہاں اپنی جان بھی پیچھے رہ جائے گی. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کفار کے چنگل میں پھنس گئے. جنگ بدر میں انہوں نے کفار کے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا، مردار کیا تھا، جہنم رسید کیا تھا. تو انہی کے رشتہ داروں کے ہاں پھنس گئے. انہوں نے اب ان کو شہید کرنا چاہا. شہید کرتے ہوئے کچھ تشدد کیا، کچھ ان کو تشدد کیا، نیزہ چبوتے تھے شہید کرنے سے پہلے. تو کہنے لگے، ویسے امتحان لینے کے لیے کہنے لگے کہ اے خبیب، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس وقت ہمارے نیزے تمہیں چبھ رہے ہیں، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ محمد ہوتے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ انہیں کانٹا بھی چبھے، میں اپنی جان قربان کرنا میں گوارا کر لوں گا، مجھے یہ محبوب نہیں ہے کہ ان کو ایک کانٹا بھی چبھے. تو یہ ہے ایک مومن کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ایک مومن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے احکامات کو، آپ کے عزت، آپ کے مقام کو اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور دل و جان سے آپ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو کسی کی بات کو اس کے برابر نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. پھر جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو اس بات کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا جا سکتا. جو اپنی آواز کو بلند کرے گا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اگر تم اپنی بات کو اللہ یا اللہ کے رسول کی بات سے بلند کرو گے تو ڈر ہے کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے سامنے، قرآن اور حدیث کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، سورہ حجرات کے مطابق اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. وہ پکے مومن ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی خواہش اس کو پھر سامنے نہیں لاتے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا ہے ایک دفعہ، کبھی سنا نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، پتہ نہیں ہے کیا حکم تھا. جب پتہ لگ گیا، حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا، وہ کہنے لگے کہ شاید اپنی جان زیادہ محبوب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہاں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے. جب پتہ لگ گیا تو فوراً انہوں نے زبان سے بھی کہا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ان کا دل کے اندر بھی یہی تھا، اور انہوں نے عملاً اس کا اظہار بھی کیا آئندہ اپنی زندگی میں. تو پتہ لگ گیا کہ اگر جان زیادہ محبوب ہے تو پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہے. تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول آج کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہوں گے. تو ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے. اگر ہمیں پتہ نہیں ہے ایک بات کا، پتہ لگ گیا ہے تو ہم بھی یہ عقیدہ رکھیں، کیا پتہ کسی وقت موت آ جائے. یہ ایمان ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے انشاءاللہ. تو ہم عقیدہ رکھیں کہ جب اللہ یا اللہ کے رسول کا حکم آئے گا تو اس کو اپنی جان سے، اپنے خواہش نفس سے اور دنیا جہاں کے باپ سے، اولاد سے
اور دنیا جہاں کے لوگوں سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ یہ مطلب ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حقدار ہے مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کے حق کا تقاضا یہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زیادہ تھیں، آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، اور ان کی بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہاتہم، مومنوں کی مائیں، یعنی نبی کا حق اتنا زیادہ امت پر کہ نبی کے بیوی کا حق بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہے، کوئی عام عورت نہیں ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو۔ تو نبی کی بیوی، جس طرح نبی کا حق مومنوں پر زیادہ ہے تو نبی کی بیوی کا حق بھی مومنوں پر زیادہ ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے۔ کیوں؟ جس طرح نبی پاک ہے اس کی بیوی بھی پاک ہے، جس طرح نبی محترم ہے اس کی بیوی بھی محترم ہے۔ باقی درجات ہیں احترام کے، ہر چیز کے، نبی تو نبی ہوتا ہے، بیوی تو نبی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ نبی کی بیوی ہے لہذا اس کا حق بھی زیادہ ہے، نبی کی بیوی کا حق زیادہ ہے۔ تو نبی کی بیوی مومنوں کے لیے ماں ہے۔ ماں سے مراد یہاں حقیقی ماں نہیں، یہاں سے مراد عزت و احترام میں ماں کا درجہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ماں سے جو ہے وہ پردہ نہیں ہوتا، ماں کے احکامات ہیں حقیقی ماں کے، تو یہ احکامات نبی کی بیوی کے نہیں ہوتے، نبی کی بیوی سے پردہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نبی کی بیویوں کو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ اے مومنوں جب تم نبی کی بیویوں سے سوال کرو تو حجاب کے پیچھے سے سوال کرو۔ اب ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا، لیکن سورہ احزاب میں اسی صورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کر کہ نبی کی بیویوں سے جب کوئی سوال کرنا ہے، جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی کام ہے تو حجاب کے پیچھے سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ عزت و احترام میں ماں ہے، وہ حقیقی ماں نہیں ہے، وہ عزت و احترام کے اعتبار سے ماں ہے۔ اور اسی عزت و احترام کی وجہ سے اگر نبی فوت ہو جائیں، اللہ کے پاس چلے جائیں، تو ان کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ سورہ احزاب میں یہ ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تم نبی کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عزت و احترام میں تمہارے لیے ماں کی طرح ہے۔ تو اگر ان سے شادی ہوگی تو نبی کا حق اس سے مجروح ہوگا، ان کا عزت و احترام وہ زیادہ ہے کہ تم ان سے شادی کرو، تو نبی کی بیوی سے نبی کے بعد شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں عزت و احترام میں نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہیں۔ پرانی امتوں میں ایسا ہو سکتا تھا کہ نبی جو ہے وہ نیک ہوتا ہے لیکن بیویاں کافر ہوں، لیکن ہماری شریعت میں مومن کی مومن سے شادی ہو سکتی ہے، مشرک سے شادی نہیں ہو سکتی، اگرچہ اہل کتاب سے ہو سکتی ہے۔ تو الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ جب نبی پاکیزہ ہیں تو ان کی بیویاں بھی سب سے زیادہ کائنات کی پاکیزہ ترین عورتیں ہیں۔ ان کے بارے میں برے خیالات رکھنا، برا عقیدہ رکھنا، ان کی توہین وغیرہ، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نبی کی بیویاں، ساری بیویاں وہ مومنوں کی مائیں۔ اب جو نبی کی بیویوں کو ماں جیسا احترام نہیں دیتا، ان کی عزت و احترام نہیں کرتا، تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ تو جو شخص اپنی ماؤں کی نبی کی بیویوں کی عزت نہیں کرتا گویا کہ وہ پھر مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے، جو نبی کی بیوی کو برا بلا کہے، ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے، گویا کہ پھر نبی کی بیوی تو مومنوں کی ماں ہے، وہ گویا کہ خود مومن نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کے بارے میں غلط خیال رکھ رہا ہے، غلط عقیدہ رکھ رہا ہے۔ تو جو مومن ہوگا وہ نبی کی بیویوں کی عزت کرے گا، ان کا احترام کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق۔ جب نبی کی بیویاں عزت و احترام میں مومنوں کی ماں ہیں تو نبی کیا ہوا؟ نبی باپ ہوا عزت و احترام میں۔ نہ نبی کی بیویاں حقیقی ماں ہیں، نہ نبی حقیقی باپ ہے۔ نبی عزت و احترام میں مومنوں کا باپ ہوا، اور امت گویا کہ نبی کی اولاد کے قائم مقام ہوئی، چاہے مرد چاہے عورتیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے ما کان محمد، سورہ احزاب کی ہی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے،
ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہاں کسی مرد کے باپ نہیں ہے سے مراد ہے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت زید بن حارثہ کے ضمن میں، جیسے کل ہم نے پڑھا اور آگے بھی پڑھیں گے ہم، کہ اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے منع فرما دیا۔ تو لوگ حضرت زید بن حارثہ کو، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اب انہیں زید بن محمد نہیں کہنا، یہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، اب ان کو زید بن محمد نہیں کہنا۔ لوگوں نے پھر انہیں دوبارہ زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں تھا، آپ کے بیٹے فوت ہوتے گئے، جو آپ کے حقیقی بیٹے تھے، حضرت قاسم، پھر عبداللہ جن کا لقب طیب طاہر تھا، اور پھر آخر عمر میں ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت کوئی بیٹا آپ کا حقیقی زندہ نہیں تھا۔ تو اس آیت کریمہ سے مراد آپ کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہیں، آپ اور اس وقت عورتوں کے حقیقی باپ تھے۔ حضرت فاطمہ یا آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ موجود تھیں، آپ عورتوں کے حقیقی باپ تھے، لیکن اس وقت کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں تھے۔ یہ آیت کریمہ حضرت زید بن حارثہ کے ضمن میں ہے۔ کوئی بیٹا تو تھا نہیں آپ کا اس وقت جب آیت نازل ہوئی، تو گویا کہ حضرت زید بن حارثہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں کہ آپ کو زید بن محمد کہا جائے۔ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ ہیں منزلت اور مقام کے اعتبار سے، جس طرح نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ اور یہی بات قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم والوں کو شرک سے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ ان کی قوم کے اندر ایک بڑا غلط کام تھا لواطت کا، مردوں سے تعلق رکھتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے آئے عذاب دینے کے لیے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، حضرت لوط کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، شروع میں نہیں پتہ تھا۔ وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق کی بشارت دی، حضرت یعقوب کی بشارت دی، پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آگے نوجوان لڑکوں کی شکل میں۔ قوم والے آگے غلط ارادے سے، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ اب حضرت لوط علیہ السلام بڑا پریشان ہوئے کہ میرے مہمان ہیں، میں ان مہمانوں کو کیسے بے عزت ہونے دوں اور کیسے ان کو ان کے حوالے کر دوں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ تو جب قوم والوں نے زیادہ اصرار کیا، زیادہ سختی کی، تو حضرت لوط علیہ السلام تنگ آ کر کہنے لگے، قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تم نے اگر کوئی خواہش پوری کرنی ہے تو یہ میری بیٹیوں سے خواہش پوری کرو، یہ زیادہ پاک ہے تمہارے لیے۔ یعنی تم مردوں سے کیوں تعلق قائم کرتے ہو، میری بیویوں سے یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہے۔ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں۔ کیا مراد ہے میری بیٹیاں؟ بعض علماء نے کہا اس سے مراد حضرت لوط کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ مراد ہیں کہ میری بیٹیاں ان سے شادی کر کے تم ان سے تعلق قائم کر لو۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، زیادہ بہتر معنی یہ ہے کہ جو تمہاری اپنی بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں۔ میں باپ ہوں، نبی قوم کا باپ ہوتا ہے روحانی، تو قوم کی عورتیں، لوگوں کی بیویاں چاہے ہوں، وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں مقام مرتبہ کے اعتبار سے۔ تم میری بیٹیاں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تم یہ مردوں سے غلط تعلق قائم کرتے ہو، تم اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرو، وہ خواہش پوری کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اگر ایک انسان جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے تو وہ ایک پاکیزہ عمل ہے اور وہ ایک ثواب والا عمل ہے، جس طرح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں مفسرین کرام کے نزدیک حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بیویوں کو اپنی بیٹیاں قرار دیا، گویا کہ نبی ان کے، حضرت لوط علیہ السلام کیا تھے؟ ان کے روحانی باپ تھے۔ اور یہی بات حدیث مبارکہ میں بھی آتی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے باپ کی طرح ہیں۔ جس طرح آپ کی بیویاں، تو قرآن میں صراحت آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں مقام مرتبہ کے اعتبار سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مؤمن، نہیں ہے کوئی بھی مومن، الا وانا اولی بہ فی الدنیا والآخرہ، مگر میں
زیادہ نزدیک ہوں اس کے نزدیک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں دنیا میں بھی اس کے زیادہ نزدیک ہوں, میرا حق اس پر زیادہ ہے, اس کی جان سے بھی, اس کے والد سے بھی, اس کے بچوں سے بھی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور آپ نے فرمایا چاہے تم یہ آیت پڑھ لو, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. پھر فرمایا فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ. چلیں اذان کے بعد مکمل کر لیتے ہیں, اذان ہو جائے پھر حدیث پڑھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے, اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں مقام اور مرتبے میں, تو گویا کہ نبی مومنوں کا باپ ہوا. اور یہ بات حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, آپ نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد, کہ اے لوگو میں تمہارے لیے باپ کی جگہ ہوں, میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. اعلمکم, میں تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہوں, جس طرح باپ بچوں کو سکھاتا ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہلکا نہ سمجھے, بڑی باتیں بھی سکھائیں, چھوٹی باتیں بھی سکھائیں. باپ اپنے بچوں کو چھوٹی بڑی ہر بات سکھاتا ہے. فرمایا فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ, جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء کو آئے, قضائے حاجت کرنے جائے, فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ, قبلہ کی طرف منہ نہ کرے, وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا, نہ اس کی طرف پیٹھ کرے, وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ, نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے. وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھر استعمال کرنے کا حکم دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے استنجا کرنے کا ایک طریقہ کار تو یہ کہ پانی سے استنجا کیا جائے, اور ایک طریقہ کار یہ پتھر استعمال کیے جائیں. اگر پانی نہ ہو صحرا وغیرہ میں یا ایسی جگہوں پر جہاں پانی کم ہوتا ہے تو ڈیلے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو آپ 3 پتھر استعمال کرنے کا حکم دیتے تھے, 3 ڈیلے. وَيَنْهَا عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ, اور آپ منع کرتے تھے گوبر سے اور بوسیدہ ہڈیوں سے. یعنی آپ یہ فرماتے تھے کہ اگر پانی نہ ہو تو 3 پتھر استعمال کر لو, لیکن جانوروں کے گوبر سے جو سوکھ جائے یا ہڈیاں ہوں ان سے استنجا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے. تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے. تو ان سے جو ہے وہ استنجا نہیں ہو سکتا, لیکن پتھروں سے, مٹی کے ڈیلوں وغیرہ سے استنجا ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے باپ کی طرح ہیں, اور ہمیں ہمارا دین اور بڑی سے بڑی بات بھی سکھائی, چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سکھائی, جس طرح باپ بچوں کو سکھاتا ہے. تو آپ امت کے لیے بہت زیادہ شفقت کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر کتنا حق ہے. ایک حدیث پڑھی تھی ایک دفعہ, مجھے اس وقت اس کے الفاظ صحیح یاد نہیں ہے, لیکن چلیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی بات ہو رہی ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے, اب اس وقت حدیث کے مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں, ورنہ حدیث آپ کے سامنے کھول دیتا. حدیث کا مفہوم یہ ہے, ایک دفعہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے, اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی برکتیں دے. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں. تو حضرت عائشہ نے ایک ایسا موقع تھا محبت کا, پیار کا, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی محبت کے اندر عرض کیا کہ آپ میرے لیے, میں آپ کی محبوب بیوی ہوں, تو آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں برکت دے اور اللہ میرے گناہ معاف کرے. آپ نے جس طرح حضرت عائشہ نے کہا, آپ نے ان کے لیے دعا کر دی. حضرت عائشہ اتنا خوش ہوئیں, ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی ہیں اور نبی کی دعا قبول ہوتی ہے, تو اتنا خوش ہوئیں کہ خوشی سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گر پڑیں. اس طرح کے الفاظ ہیں. اصل میں میرے کوشش ہوتی ہے کہ صحیح الفاظ میں بیان کروں. میں چاہتا تھا حدیث کھل جائے, لیکن مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے. انشاءاللہ کہ کل وہ حدیث آپ کو باقاعدہ الفاظ کے ساتھ بھی سنا دوں گا. اتنا خوش ہوئی حضرت عائشہ اس دعا سے کہ خوشی سے زمین پہ گر پڑیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے, تو آپ نے میرے لیے دعا کی ہے, یہ تو دعا بڑی برکت والی ہے, اور آپ کی دعا تو اللہ قبول کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے عائشہ, میں یہ دعا اپنے ہر امتی کے لیے نماز میں کرتا ہوں. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق. ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں, امت سو رہی ہوتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ راتوں کو اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوتے تھے, اور امتی امتی آپ پکار رہے ہوتے تھے. تو فرمایا کہ نبی کا حق مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اور رشتہ دار, اولو الارحام, اولو والے, اور الارحام
یہ رحم کی جمع ہے، اور رشتہ دار، رحم والے لوگ، رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، ان میں سے بعض لوگ بعض کے زیادہ قریب ہیں، رشتہ دار بعض کے زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کے قانون میں، من المؤمنین والمہاجرین، عام مؤمنوں اور عام مہاجرین سے، یعنی عام مؤمنوں اور عام مہاجرین سے کس کا حق زیادہ ہے؟ رشتہ داروں کا ایک دوسرے پر حق زیادہ ہے۔ الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو، الی اولیائکم، اپنے دوستوں کی طرف، معروفہ، کوئی معروف بات، کوئی اچھی بات۔ یہ وراثت کے احکام کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وراثت میں رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ اولاد وارث ہوتی ہے، ماں باپ وارث ہوتے ہیں، شوہر بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، تو رشتہ دار جو ہیں وہ وارث ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وراثت کے احکامات اسلام میں آخر میں اترے۔ شروع میں وراثت کے احکامات کیا تھے؟ شروع میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، قریش نے، مہاجرین نے مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں اخوت قائم کر دی، اور یہ اخوت اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ رشتہ داروں سے بھی زیادہ گہرا تعلق تھا۔ عام طور پہ مہاجرین کے رشتہ دار غیر مسلم تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو شروع میں یہ جو آپ نے اخوت قائم کی، جس کو مواخات کہتے ہیں، مواخات قائم کی، یہ اتنی قوی رشتہ داری تھی کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے تھے، باپ بیٹے کا وارث نہیں ہوتا تھا، بیٹا باپ کا وارث نہیں ہوتا تھا، یہ ایک دوسرے کے جو بھائی جو آپ نے مقرر کیے تھے، یہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ شروع میں یہ تھا۔ پھر آخر میں وراثت کے احکامات اترے، اور پھر اس میں اولاد کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، شوہر بیوی کو ایک دوسرے کا وارث بنایا گیا۔ پھر یہ جو مواخات والا وراثت تھی، اس کو آخر میں ختم کر دیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا یہی مفہوم ہے کہ وہ جو شروع میں مواخات وغیرہ کے احکامات تھے، اب وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب رشتہ دار بعض کے زیادہ قریب ہیں، یعنی کس اعتبار سے؟ یعنی وراثت کے اعتبار سے۔ اب رشتہ داروں کو وراثت ملے گی، اب وہ وراثت جو ہے وہ جو آپ نے مواخات قائم کی تھی اس کی بنا پر نہیں ملے گی، اب رشتہ داری کی بنا پر ملے گی۔ رشتہ دار بعض کے زیادہ قریب ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ کیا مطلب اللہ کی کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ شروع میں تو مواخات کی بنا پر وراثت چلتی تھی، اور بعض دفعہ کوئی کسی کو اپنا بھائی کہہ دیتا یا اپنا دوست کہہ دیتا۔ جاہلیت کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ وہ ایک شخص دوسرے سے محبت ظاہر کرتا، وہ کہتا دمی دمک مالی مالک، میرا خون تیرا خون ہے، میرا مال تیرا مال ہے۔ یہ الفاظ کہتے تو وہ ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے۔ یہ بھی وراثت کی ایک صورت تھی شروع میں، اور ایک مواخات کی صورت تھی۔ اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا آخر میں، اور اللہ نے رشتہ داری کے احکامات اتار دیے۔ سورہ نساء کے اندر جو وراثت کے احکامات ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جو رشتہ دار بعض کے زیادہ قریب ہیں، یہ اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ حکم ناسخ ہوگا، یہ حکم بعد میں اترے گا، اور وہ جو پہلا حکم ہے وہ منسوخ ہے، وہ بھی لوح محفوظ میں موجود ہے، ناسخ حکم بھی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو یہ دونوں اللہ کے حکم ہیں، دونوں لوح محفوظ میں اسی طرح ہی ہے۔ اب یہ حکم لاگو ہوگا آئندہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اب رشتہ دار بعض کے زیادہ قریب ہوں گے وراثت کے اعتبار سے۔ اب وہ مواخات کی بنا پر، یا یہ جو میرا خون تیرا خون، میرا مال تیرا مال، اب اس کی بنا پر وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ تو یہ مطلب ہے، اور رشتہ دار بعض کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اللہ کے قانون میں، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، من المؤمنین والمہاجرین، عام مومنوں اور عام مہاجرین کے مقابلے میں۔ اب مومن اور مہاجر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، جن کا آپس میں رشتہ داری نہیں ہے، اب رشتہ دار وارث ہوں گے، جس کی تفصیل سورہ نساء میں موجود ہے۔ الا، مگر، ان تفعلوا، یہ کہ تم کرنا چاہو، الی اولیائکم معروفا، اپنے دوستوں کی طرف معروف۔ اگر تم اپنے دوستوں سے، اپنے مومن بھائیوں سے، اپنے وہ جو مواخات جن کے ساتھ تھی، اگر تم ان سے کوئی حسن سلوک کرنا چاہو تو وراثت کے علاوہ کر سکتے ہو۔ زندگی میں کوئی مال دینا چاہو دے دو، یا تم مرتے وقت بھی ان کے لیے مال چھوڑ سکتے ہو، وصیت کر کے وصیت کر سکتے ہو۔ اب وراثت نہیں ہوگی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے رشتہ دار وارث ہی ہوتے تھے، سارا وارث وہ جس میں مواخات ہوئی تھی وہ ہوتا تھا۔
سارا مال اس کو مل جاتا تھا. اب وہ نہیں ہے. اب اگر کوئی اس تعلق کا دھیان رکھنا چاہے، اب وراثت تو نہیں ملے گی لیکن اب وصیت ہو سکتی ہے. یہ مطلب ہے الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، اگر تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، وصیت کی صورت میں، ہبہ کی صورت میں. کان ذلک فی الکتاب مستورا، ہے یہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی، لوح محفوظ میں یہ سارے احکامات جو منسوخ ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور جو ناسخ احکامات اترے وہ بھی لکھے ہیں. کہ ناسخ منسوخ کے معاملے میں انسان کا ذہن پریشان نہیں ہونا چاہیے، پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم کیوں ہو گیا. یہ سارا اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایسے ہی لکھا ہوا ہے. پہلے یہ حکم وہ بھی اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، اب یہ جو ناسخ حکم ہے یہ بھی اللہ کی کتاب میں. اللہ کو پہلے پتہ تھا میں نے پہلے یہ حکم اتارنا ہے، بعد میں نے اس کو منسوخ کر دینا ہے، اور اب فائنل حکم کیا ہے تو اللہ کو یہ سارا پتہ ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا. چلیں وقت ختم ہو گیا ہے تو پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.